کا یہ کنسنسس ہے دو باتوں کے اوپر۔ پہلی بات یہ کہ الیکشن ہونے ضروری نہیں ہے، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو کل کے جو لیگل موڈ ہے اس سے نکلی ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا لازم ہے۔ اگر قراردادوں سے آئین بدل جاتے، کل میں دیکھ رہا تھا کہ حکومت کے ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے ہمیں آئین سازی سے روکا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے آئین میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے اور قرارداد کی کیا حیثیت ہے۔ قرارداد کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف آپ جس طریقے سے دھڑا دھڑ اپنے لوگوں کو آگے بٹھا کے قراردادیں پاس کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ ردی میں اضافہ کر رہے ہیں اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو قراردادیں ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ لیگلی بائنڈنگ ہے، اور اس وقت پاکستان کے وکلاء، پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جینون پولیٹیکل لیڈرشپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ فیصلے امپلیمنٹ ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کل اسٹیٹ بینک کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر جس طرح وہ وعدہ کر کے آئے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر کریں گے، اور پنجاب میں شیڈیول کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ ہی نہیں، عدلیہ بطور ادارہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی سسٹمیٹک کیمپین کے ذریعے جو عدلیہ ہے اس کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے حکم دیا کہ یہاں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے جائیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حسان نیازی، علی امین گنڈا پور، ان کی ضمانتیں ہوئیں اور اس ضمانتوں کے باوجود ان کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جائے، ان کو اٹھا کے بھکر جو ہے وہ لے گئے۔ جو فیصلے ہو رہے ہیں عدالتوں کے ان کو سسٹمیٹک طریقے سے باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کر ان کو ارریلیونٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر عمل درآمد مرضی کا فیصلہ ہوگا تو ہم عمل درآمد کریں گے، مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم عمل درآمد نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں پوری جوڈیشری بیٹھ جائے گی اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ججز کی فیملیز کے اوپر، ججز کے اوپر جس طرح سے کیمپین بنائی جاتی ہے۔ ایک ارریلیونٹ آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ جا کے کرتا ہے، ریفرنس ڈالتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور 8 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر، اور پیمرا فون کرتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو آپ نے مین ہیڈ لائنز میں جگہ دینی۔ اس وقت جو پی ٹی اے ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس وقت جو پیمرا ہے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے۔ تو جوڈیشری کو ایک چیز اور دیکھنی چاہیے، میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے، یہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کل، یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے پریس ریلیزز جاری کرنا۔ آپ اپنے فیصلوں سے بولیں۔ آپ ذرا بلائیں جن لوگوں نے یہ ٹویٹ لگائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ ججز کا اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی، ذرا وہ نمبر آپ کو بتائیں کہ وہ کس نمبر سے جوڈیشری کو فیڈ کیا گیا، کہ جوڈیشری کے خلاف پروپیگنڈا کن نمبروں سے فیڈ کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب اور ججز جو ہیں عمر ہی ہوتی ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ کل ہمارے ریلیجس افیئرز منسٹر جو ہیں، کل ان کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے، ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو لابی شروع ہو گئی کہ کون ریلیجس افیئرز منسٹر بنے گا۔ یہ زندگی ایسی ہوتی ہے، اپنی قدموں کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، دلیرانہ باتیں کریں گے، دلیرانہ فیصلے دیں گے تو لیگیسی بنے گی، قومیں یاد کرتی ہیں، ورنہ تو آج مرے کل دوسرا دن، کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا۔